اکرمہ کہتے ہیں اگر عورت ایک ہی کپڑے میں اپنا سارا جسم چھپا لے تو اس کو بھی ایک کپڑا کافی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یصلی الفجر، فجر پڑھتے، فیشہد معہ نساء، تو حاضر ہوتی تھیں آپ کے ساتھ عورتیں بھی، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں مسجد میں جاتی تھیں صبح سویرے اذانوں کے بعد. کیسے جاتی تھیں یہ بھی ذرا ساتھ دیکھ لیں. فیشہد معہ نساء من المؤمنات، مومن عورتیں جاتی تھیں متلفعات، لپٹی ہوئی. تلف لام فے عین اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سر اور جسم سب کا لپیٹنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سر کا لفظ قرآن میں نہیں آیا کہ سر ضرور ڈھانپو. متلفعات، لپٹی ہوئی، فی مروتہن، اپنی چادروں میں، ثم یرجعن، پھر لوٹتی، الی بیوتہن، اپنے گھروں میں، ما یعرفہن احد، ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. اس سے آپ دیکھ لیں کہ کیسا پردہ تھا. باب یہ ہے کہ اذا صلی فی ثوب، جب کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے، لہو علامن، جس کپڑے پہ نقش و نگار ہو، یعنی کڑھائی وغیرہ ہوئی بھی ہو، ونظر الی علمھا، اور نماز میں وہ اپنی کڑھائی کی طرف دیکھتا رہے، تو اس کا کیا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کڑھائی کی ہوئی چادر میں یا لوئی میں نماز پڑھی تو آپ کی نظر پڑ گئی اس کے نقش و نگار کی طرف. فلما انصرف، تو جب آپ نے سلام پھیرا، قال، فرمایا، اذهبوا بخمیصتی هذه الى ابی جہم، میری یہ لوئی ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ، واتونی بانبجانیۃ ابی جہم، اور لے آؤ میرے پاس لوئی یعنی سادہ لوئی ابو جہم کی. یہ مسئلہ کیا تھا، ابو جہم کو کیوں بھیج دی جو چیز خود ناپسند کی؟ بات یہ تھی کہ یہ لوئی آپ کو بھیجی ہی ابو جہم نے تھی، بڑے شوق سے کڑوا کے اور خوبصورت بنا کے آپ کے لیے بھیجی تیار کر کے، لیکن جب آپ نے اس کو اوڑھ کے نماز پڑھی تو نماز میں نظر اس پہ پڑ گئی اور نماز میں وہ خلل ڈالا اس نے، لہٰذا آپ نے ان کا تحفہ واپس کر دیا اور کہا کہ سادہ دے دو. وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ ابی جہم، کہ ابو جہم نے جو خود لوئی پہنی ہوئی ہے سادہ، وہ لے آؤ میرے لیے، تاکہ ان کے دل میں یہ نہ خیال آئے کہ آپ نے بالکل ہی رد کر دیا ہے، یعنی یہ دے دو واپس اور وہ ان سے لے آؤ. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، کیونکہ اس لوئی نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے. الہا کا مطلب ہوتا ہے یعنی بھلوا دینا، غافل کر دینا. الہاکم التکاثر جس طرح آتا ہے. وقال ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت انظر الی علمھا وانا فی الصلاۃ، میں دیکھ رہا تھا اس کے نقش و نگار اور میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ انسان بھی تو تھے نا، خواہ نبی تھے. فاخاف ان تفتننی، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے فتنے میں ڈال دے گی، یعنی اسی طرح میں بار بار اس کو دیکھتا رہوں گا اور کام خراب ہو جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ میں اس کو. لیکن کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری ساری جائے نمازیں خوب نقش و نگار کی بھری ہوئی ہوتی، اور ہم عموماً اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی یا تو پھر آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، اور اگر آنکھیں کھولیں تو اس کے اوپر جو محرابیں اور معلوم نہیں کیا کچھ بنا ہوتا ہے وہ اپنی طرف توجہ کھینچ لیتی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پلین شیٹ پہ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان لال پیلی جائے نمازوں پہ پڑھے. لیکن اب جو آ چکی ہیں اور چل رہی ہیں، یا تو ان پہ کوئی کپڑا ڈالیں یا پھر ان کو کم دیکھیں. اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس لوئی کو پھاڑ دو، پھینک دو، جلا دو، اس نے یہ کیا، نہیں، ایسی کوئی شدت پسندانہ یا انتہائی کام نہیں آپ نے فرمایا، بلکہ کہا کہ ان کو جا کے دے دو، وہ کسی اور استعمال میں کر لیں. باب ان صلی فی ثوب مصلب او تصاویر، اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے کہ جس پہ صلیب بنی ہوئی ہو، مصلب صلیب کا نشان ہو، او تصاویر یا تصویریں بنی ہوئی ہوں، هل تفسد صلاتہ، کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ وما ینہا عن ذالک، اور جو کچھ اس سے روکا گیا اس کا بیان. یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسا کپڑا ہے، اگر کپڑے پہ تصویریں بنی ہوئی، بعض اوقات نا چھوٹے چھوٹے ایسے بھلو سے یا بیئر بنے ہوئے ہوتے، تو کیا اس کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے یا نماز ہی نہیں ہوتی؟ یا کمرے میں اگر پردے پہ ایسی کوئی چیزیں ہیں یا ویسے کچھ لٹکا ہوا ہے تو کیا حکم ہے؟ حدثنا ابو معمر عبداللہ ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز ابن صہیب عن انس قال، حضرت انس کہتے ہیں، کانا قرام، تھا ایک پردہ. پردہ قرام جو ہوتا ہے نا، یہ باریک اون کا پردہ ہوتا ہے جیسے نیٹ قسم کا. لعائشہ تھا، حضرت عائشہ کے لیے، سترت بھی جانب بیتہا، جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے کو یا ایک حصے کو ڈھانکا تھا، یعنی ایک طرف ڈالا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیتی انا، ہٹا دو اس کو ہم سے، یعنی یہ مت لٹکاؤ. قرام کی ہذا، اپنا یہ پردہ ہم سے ہٹا دو، یعنی اس کو نہیں لگاؤ. فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں آنکھوں میں گھومتی ہیں.
یعنی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصویریں مجھے اپنے سے غافل کر لیتی ہیں اور میرے آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی. یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس کا جو ایک پرنٹ عکس بن جاتا ہے آپ کے دماغ میں, تو وہ آپ نہ بھی دیکھ رہے ہو تو وہ عکس آپ کو نظر آتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز مت لگاؤ کہ جس سے نماز میں کسی قسم کی ڈسٹریکشن ہو. یہاں صلیب کا لفظ نہیں آیا حدیث میں, لیکن صلیب کا بھی وہی حکم ہے جو تصاویر کا ہے. اور کتاب اللباس میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑتے جس پر صلیب بنی ہوئی ہوتی تھی. یعنی صلیب کا کوئی ڈیکوریشن پیس یا کوئی چیز آپ کے گھر میں نہ ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مذہبی علامت ہے, ایک شعار ہے, ایک پہچان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی خاص ریلیجن کو ماننے والے کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسی علامات ملتی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ کس مذہب سے بلونگ کرتا ہے. مسلمانوں کے گھروں میں کعبہ کی تصویر یا کوئی آیت لگی ہوئی ہے, اسی طرح کی ڈیکوریشن, اور عیسائیوں کے گھروں میں کرسمس ٹری یا صلیب یا اس قسم کی چیزیں. اب تو فرق ویسے کم ہی رہ گیا ہے, لیکن چلیں. باب من صلی فی فروج حریر ثم نزعہ. اگر کوئی, فروج کہتے ہیں کوٹ کو, کوئی اگر ریشمی کوٹ میں نماز پڑھے اور پھر اس کو اتار دے, ریشم کا کوٹ یا ریشم کا چغا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر قال اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کوٹ دیا گیا ہدیے کے طور پر, یعنی آپ کو کہیں سے بطور گفٹ ملا. فلبسہ, تو آپ نے اس کو پہنا. فصلی فیہ, اس میں نماز پڑھی. ثم انصرف, پھر سلام پھیرا. فنزعوا نزعا شدیدا, تو کھینچ کے اسے اتار دیا. کل کارہ, جیسے سخت ناپسند کرنے والے. لہو, اس کو. وقال لا ينبغي هذا للمتقین, ایسا لباس متقین کے لیے زیبا نہیں. اور شاید آپ نے پہن اس لیے لیا ہوگا کہ اس وقت ریشم حرام نہیں ہوا ہوگا مردوں پر. اس کے بعد تو واضح طور پر آپ نے ریشم اور سونے کو ہاتھ میں لے کے فرمایا تھا یہ میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریشم پہننے سے انسان کے اندر اسی قسم کے نازک جذبات پیدا ہوتے ہیں, جبکہ مردوں کی طبیعت میں ایسی خشونت ہونی چاہیے جو جہاد کے لیے, اور دلیری ان کے اندر ایک بہترین وصف ہونا چاہیے. مردوں کو عورتوں کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا ہے, ورنہ مرد اور عورت کا فرق ہی نہیں رہے گا. اور یہ فرق اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اٹریکشن کا باعث رکھا ہے, اور اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو ان نیچرل چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے دونوں کے درمیان فرق قائم رکھنے کے لیے ایک کے لیے حلال اور دوسرے کے لیے حرام. اور ویسے بھی اگر حلال ہو جاتا مردوں کے لیے تو شاید عورتوں کا حصہ اور تھوڑا ہو جاتا.